سب تیرے تو تھلے تیری سارے سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے میرے نبی نو ویکھیا وددا جاوے چڑھدا جاوے جبریل رکے پیا تھلے جس دم اونوں وددا ویکھے آکھے بلے بلے ساری دنیا رب رب کر دی تے رب تینوں سنیرے گھلے ساری دنیا رب ول تک دی تے رب تک دائی تیرے ولے انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں مجھے نعت کا بھی حکم دیا گیا۔ آج کی یہ پر رونق پر وقار محفل جس میں آپ حضرات تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمانداری سے بتاؤ ایسی مجالس اور ایسی محفل میں تشریف لا کر آپ کے ایمان کو ترقی ملی کہ نہیں؟ اور دل آپ کا محبوب کی شان سننے کو اور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر آپ کے ذوق کا یہی مظاہرہ ہوتا رہا تو ابھی جتنے جمعے ربیع الاول کے باقی بچے میں انشاءاللہ نعت خان میرا بہت احترام کرتے ہیں، کوئی مرشد کہتا ہے، کوئی ابا کہتا ہے، کوئی بھائی کہتا ہے، اگر آپ کا ذوق رہا تو ہر جمعے آپ کو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نیا ذائقہ چکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابو بکر مدنی سے بھی عرض کروں گا، عزیز الرحمان شاہ صاحب سے بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، حسن افضال جس کا بھی مقدر وافی منیر سے بھی کہوں گا کہ جمعے کے وقت تشریف لائیں، آدھا گھنٹہ دیں، اگر آپ اسی طرح بیداری کا اور اپنے آنے کا ثبوت پیش کرو تشریف لاؤ گے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضرت صبح ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری اپنے بیان میں ہم محروم رہے، ہم نے اشتہارات کے ذریعے، پینفلیکس کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے سب کو دعوت دی، لیکن آج ایک اللہ والے کی زیارت سے، اس کے قیمتی ملفوظات سے سارا تو نہیں اکثر مجمع جو ہے وہ بڑا محروم رہا۔ آئندہ کوشش کیجئے جب بھی آواز لگے ہم اس آواز کو آپ کے سامنے اس انداز کو لے کے آئیں گے جس کے ہر ادا میں سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آ رہی ہو۔ بد نظریہ لوگ، بد عقیدہ لوگ، تنگ دست لوگ، تنگ دست یہ نہیں کہ مال نہیں، دل تنگ ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعا ضرور کریں گے، لیکن ایسے حضرات کے ساتھ جو حضور کے عاشق بھی ہوں، عالمی نبی کو مانیں، عالمی نبی کی نبوت کو مانیں، عالمی نبی جو اللہ کی رحمت سارے عالم کے لیے لے کے مانیں، لیکن تنگ نظری اس طرح ہو کہ اپنی مسجد کے اندر، اپنی محفل کے اندر ایک دوسرے کے گلے کریں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، تو ایسوں سے ہمیں بیزاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے ان کی عقل کی کمی کی وجہ سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہمارے اندر سے یہ فرق ختم نہیں ہوا، قیامت قریب ہے، نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو رہی، ابھی یہ نہیں پتہ لگا، آپ مجھے بتلا دو کہ حضور کس کے ہیں، ہمارے ہیں، ان کے ہیں، ان کے ہیں، کس کے ہیں، آج تک یہ پتہ نہیں لگا۔ پروگراموں کی یقین کرے بمبار، اتنے پروگرام اللہ نے روزی رزق بنا رکھا،
ابھی ہم 10 ربیع الاول کو 9 ربیع الاول کو ہم دن میں کلر والی علی پور میں تھے، پھر رات کو ہم نے راجن پور کو پروگرام کیا، پھر رات ہی کو سفر کیا، صبح 9 بجے پنو عاقل پہنچے، وہاں ایک مسجد خانقاہ کا افتتاح کیا، 1:30 بجے وہاں سے چلے، پھر مغرب کی متصل ہم نے وہاڑی چوک ملتان پروگرام کیا، عشاء کے بعد ممتاز آباد کیا، رات 1:30 بجے فارغ ہوئے، پھر میں نے حفظ آباد کا سفر کیا، وہاں ایک بچے کا ایک جوان کا صبح 8 بجے جنازہ پڑھایا، 9:30 پھر فیصل آباد کا سفر کیا، 1 بجے کی فلائٹ سے کراچی گیا، کراچی سے حیدرآباد آیا، حیدرآباد سے اللہ ڈی نوسان آیا، وہاں پروگرام کیا، پھر وہاں سے پھر حیدرآباد ایک نکاح 9:30 بجے پڑھایا، پھر ہمارے ایم کے ناصر قریشی صاحب کا MPA، وہ والد صاحب کے سال ثواب کے لیے حضور کی میلاد میں پروگرام کرتے ہیں، رات 11 بجے وہاں پروگرام کیا، 1 بجے وہاں سے خیبر مل میں بیٹھا، صبح 11 بجے پھر میں اترا خانپور، پھر وہاں پروگرام کیا، ظاہر پیر پروگرام کیا، پھر کوٹ ساجہ پروگرام کیا، پھر رات کو ظاہر پیر پروگرام کیا، سفر کرتے کرتے آپ حضرات کی خدمت میں۔ اب یہاں سے انشاءاللہ روانگی میلسی کی ہوگی، پھر ٹبہ سلطان کی ہوگی، آخری پروگرام باولپور میں ہے، وہ کل بھی یہی شیڈول ہے۔ اتنا حضور کی محبت میں سفر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اللہ کی قسم اتنا مزہ سکون بستر پر سکون حاصل کرنے میں نہیں آتا۔ بلال نے ایک جھلک صبح حضرت فرما رہے تھے دیکھی تو مار مار کر درے چمڑے ادھیڑے جا رہے تھے، یہ کون سی محبت تھی کہ جان دینا تو گوارا ہے، محبوب کا محبت والا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد اس محبت کے اندر یہ سارے عقیدت مند بجلی کے، گیس کے اور دوسرے خرچوں کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ لٹا رہے تھے، تو کیا خیال ہے جب ان کے علاوہ آسمان پہ خدا تھا، زمین پہ مصطفیٰ تھا، تو اس وقت عقیدت مندوں کا کیا کہنا ہوگا۔ ہم سمیہ جیسی بوڑھی عورت کے ایمان پر، استقامت پر، اس کی شرمگاہ پر برچھی کی داستانیں تو سناتے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح سمیہ نے یہ صدمہ جو سہا تھا، چہرہ کس کے سامنے تھا، ان کی آنکھوں میں دیدار کس کا ہو رہا تھا۔ ہم مدینے میں جائیں، اللہ سب کو حاضر نصیب فرمائے۔ ہمارا کاروبار کا نہیں، جنوری میں انشاءاللہ پورے قافلے کے ساتھ جامع عثمانیہ اس کے اطراف میں ایک قافلہ لے کر انشاءاللہ مکے مدینے میں حاضری کا ارادہ ہے، ساتھ دو گے سارے انشاءاللہ تعالی، فیملی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم آپ سے اپنی پاسپورٹ یا اپنے ویزے کا، اپنے ٹکٹ کا حصہ نا، ایسا سوچ بھی نہیں، بلکہ اللہ کی قسم میرا تو ایک نظریہ ہے کہ میں کوئی ایسی بڑی کمیٹی ڈالوں کہ جو مجھے جنوری میں مل جائے، اور جتنی میری کمیٹی نکلے میں مدینے میں حضور کے مہمانوں کا دسترخوان بچھا کے ان پہ خرچ کروں، میرا انشاءاللہ نیت پہ مراد ہے۔ اگر میں نہ بھی جا سکا مجھے اس کا اجر مل گیا انشاءاللہ۔ اور آپ بھی آج گھر جا کر میاں بیوی مشورہ کر کے روزانہ پیسے جمع کرنے شروع کر دو کہ ہم مدینے میں جا کر حضور کے مہمانوں پہ خرچ کریں گے، جا کے بس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مہمانوں کے، اللہ کے گھر کے اندر خرچ کریں گے۔ یہ تو وہ بجٹ ہے، یہ تو وہ انسان کی جمع پونجی ہے جو اس کو دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد نہیں ملے گی۔ اور آپ سارے عشاقان مصطفیٰ ہو جنہوں نے حضور پر لٹایا ہے، اللہ نے کبھی ان کے ہاتھ کو خالی نہیں رکھا۔ جنہوں نے نبی کے امتیوں کا احساس کرتے ہوئے حضور کا فرمان پورا کیا، اللہ نے کبھی ان کے دامن کی وسعتوں کو تنگ نہیں کیا۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور ہی نہیں، شاہ صاحب کیا فرما رہے تھے، اللہ نے اس زمین آسمان کے بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنا محبوب پیدا کیا ہے میرا۔ تو جو کچھ زمین میں ہو چکا، جو کچھ ہوگا قیامت کی صبح تک، یہ سارا حضور کا صدقہ ہے میرا۔ گزشتہ جمعوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دنیا میں تشریف آوری اور مائی آمنہ کی نبی کے چہرے کے جلوے اور انگلیوں کے اشارے دیکھ کر حیرت
زدہ ہونا یہ عرض کیا تھا، پھر نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان جو بیان کیا تھا، آپ کے نام کے اللہ نے کتنی برکتیں رکھی۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کہ جو میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے گا، اگر وہ تمہاری محفل کے اندر آ جائے، اگر جگہ نہ ہو بیٹھنے کی تو اٹھ کے اسے بیٹھنے کی جگہ دینا، اگر وہ تمہیں کوئی مشورہ دے تو اس کا مشورہ ماننا، اگر وہ کسی بات میں کوئی بات کرے تو اس کی بات کا ادب رکھنا، کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میں محمد کا نام جوڑا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ اما نوالہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خیر و خوبیاں عطا فرمائی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کی وفات آپ کے وصال کے بعد 100 سال زندہ رہے، ایک عرصے کے بعد جب یہ بیت اللہ شریف میں آئے، حج کے ارادے سے احرام باندھ رکھا ہے اور بیت اللہ کی اونچی جگہ، بیت اللہ شریف میں حرم میں اونچی جگہ کھڑے ہو گئے، اور عرب کے اندر اگر کسی چیز کی اطلاع دینی ہوتی تو اپنے رومال اور اپنی چادر کو گھمایا کرتے، تو انہوں نے آ کر جو ان کے کندھے پر احرام کی چادر تھی اس کو ہوا میں یوں کر کے گھمایا، اور سارے کے سارے اہل عرب کو، اہل مکہ کو اپنی طرف مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے فرمایا او لوگو میرے قریب آؤ، اس وقت آسمان کے سائے اور دھرتی اس فرش کے اوپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واحد امتی ہوں، واحد صحابی ہوں جس نے مصطفیٰ کا دیدار ان آنکھوں سے کیا ہے، میرے علاوہ زمین پر اب کوئی نہیں باقی بچا ہے۔ اب میں جب حرم میں تھا تو بہت سارے احباب، حضرت احرام یوں ہو گیا، حضرت یہ ہو گیا، یوں کر لیں، تو حرم کے اندر 2 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ وہاں مسئلے کو جانتے ہوئے بھی مسئلہ بتانا نہیں چاہیے۔ عرب کی حکومت اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے کہ انہوں نے قدم قدم کے اوپر دارالافتاء قائم کر رکھے ہیں، دارالافتاء قدم قدم کے اوپر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، وہ حضرات بدعات کو پسند نہیں کرتے۔ مجھے اکثر وارننگ دی جاتی تھی جب کوئی آ کر ہاتھ ملا کر اور یوں ہاتھ چومتا تھا، یہ دنیا روزانہ کے معمول میں 100-200 آدمی تو تھا جو میرے ہاتھ کو بوس، کیونکہ سوشل میڈیا کے طور پہ پہچانا جاتا ہوں اس چیز کو کہ خالص دین، خالص اللہ کے گھر کے اندر خالص دین ہو۔ آپ حضرات سنی ہو، دیکھو بھائی، ہمیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت موقع پر ہمیں اپنی اصلاح بھی تو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ والوں کی تعظیم شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے، یہاں تک اجازت نہیں دیتی۔ یہ پیشانی صرف سجدہ اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ بندوں میں سے کسی کا بھی، خواہ وہ اس کا لاڈلا نبی محمد مصطفیٰ کیوں نہ ہو، کسی کا کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے پورا آپ کا یہ پیر محل کا قبرستان قبروں سے بھرا پڑا ہے، تم نے کبھی کسی مسلمان سے یا عالم دین سے پوچھا کہ سنت طریقہ میت کو دفن کرنے کا کیا ہے؟ میرے استاد محترم جن سے میں نے، میرے بہن بھائیوں نے قرآن پاک حفظ کیا، حضرت اقدس مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، میں انہیں ملنے کے لیے گیا، کچھ ہدیہ پیش کیا، کہنے لگے پنجابی تھے، کہنے لگے عبدالحنان میرے تے احسان کری۔ میں نے کہا حضرت کیا؟ فرمانے لگے بیٹے اگر تو میرے جنازے پر موجود ہو تو مجھے سنت کے مطابق دفن کرنا۔ کیا کرنا؟ نہیں بولے نہیں، آپ سنت کے مطابق نہیں دفن ہونا چاہتے؟ سنت کے مطابق
مجھے بولو سنت کے مطابق. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میری قبر بغلی بنانا. کئی علاقوں میں مٹی جو ہے وہ نہ ہموار ہوتی ہے، بغلی قبر اکثر بیٹھ جاتی ہے. یعنی ایک تو قبر سیدھی بنی، ایک دائیں طرف قبر کے اندر جو قبر کی بائیں دیوار ہوتی ہے دائیں طرف وہ بغلی قبر ہوتی ہے. میت کو کروٹ کے ساتھ ہم سیدھا لٹاتے ہیں، میت کو کروٹ کے ساتھ قبلے کی طرف لٹانا چاہیے. اس کا رخ بالوجود وجود کے ساتھ قبلے کی طرف. میت اور مٹی کے درمیان صف کپڑا کوئی نہیں بچھانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. کچے مٹ کے اس بغلی قبر کے اوپر یہ سلیٹیں پکی ہوئی بھٹے آگ سے پکی ہوئی چیز قبر میں رکھنا ناجائز ہے بھائی. پہلے لکڑی رکھتے تھے، اب مٹی کی ناہمواری زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے یہ پھٹے رکھتے ہیں، ورنہ میرے عزیزوں کچے مٹکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قبر جو اتنی اونچی، ایک بالش بس، زیادہ 2 بالش اس سے اونچی. تین کپڑوں کے اندر میت کو کفن دینا. 3 کپڑوں، سینہ بند اور 2 چادروں میں لپیٹ دینا. پگڑی باندھو، مدینے کا رومال ڈالو، وہ تمہاری مرضی. لیکن سنت آنس کے 3 چیزیں بس. ایک سینہ بند، 2. ناراض نہ ہو تو اگلی بات کر دوں. دیکھو آج کے اس پروگرام پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، ایک تو سنت لے کے جانی چاہیے. اگر اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، دنیا کے اندر کوئی سنی دیوبندی اہل حدیث ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کی قبر بنانے کے بعد کسی نے کھڑے ہو کر وہاں اذان دی ہو. اگر یہ حق ہوتا تو ماں عائشہ بلال کو کہتی کہ بلال محبوب دنیا سے گیا، سرانے کھڑے ہو کر اذان دے. یوں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلوا علیہ، کروڑوں رحمتیں ہوں اور کروڑوں درود و سلام امتیوں کی طرف سے ہو حضور کے روزے پر. آپ نے فرمایا وارثوں کو اتنا تیار کرو تمہاری قبروں کے سرہانے بیٹھ کر خدا کو رو کر دکھائیں اور قرآن کی تلاوت کریں. تمہارے رونے اور قرآن کی تلاوت پر اللہ کو ترس آ جائے اور قبر کے گڑھے میں مرنے والے باپ کی اللہ مغفرت فرما دے. میرے باقی بھائی مہمان تو گھر میں آتے ہیں، کھانا پینا جو بھی ہے وہ علیحدہ بات ہے. ابھی صرف دیکھو یہ مرکز ہے توحید و سنت کا، مارے کھائی مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ نے، اور آج تک کسی نہ کسی ذریعے زاویے سے اس ادارے کے بانیان کو کہیں نہ کہیں پریشانی کا ایک بہت بڑا اللہ نے ایک مرکز عطا فرمایا، بہت بڑا مرکز. اور جو آج چہروں پہ داڑھی سجی ہوئی، ایمان اعتقاد دل کے اندر لوہے کے گارڈر کی طرح مضبوط ہے، یہ اللہ کی قسم سارا اس مرکز کا فیض اور مرکز کا نتیجہ. آپ حضرات سے درخواست، ہم ہر جمعے میں چندوں کی اپیل کرتے رہتے ہیں، یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو، کام کبھی کسی کا رکنا بھی کوئی نہیں. ان مراکز پر خرچ کرنا، تعاون کرنا، دعائیں لینا دینا، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے. لگے رہنا، نسلوں کو بھی لگائے رکھنا. کہیں نہ کہیں اللہ کو سانس لینا اتنا پسند آ جائے گا، اللہ دونوں جہان کی خیریں عطا فرما دے گا. تو حضرت طفیل کھڑے ہوئے اور جناب طفیل کھڑے ہوئے اور چادر کو ہلائے. لوگو میری بات سنو، اس دھرتی کے اوپر آسمان کے سائے تلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آنکھ نے دیکھا وہ آنکھ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو جتنے حاجی تھے، چاہتا کوئی حج کا مسئلہ پوچھتا، کوئی حج کے رکن کا مسئلہ پوچھتا، کوئی احرام کی چادر کا مسئلہ پوچھتا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے گئے کئی سال ہو گئے، ہمیں بتا
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، آپ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، آپ اتنا بتاؤ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ رب العالمین کی قسم ہے، نہ مردوں میں کسی نے سوال کیا نہ عورتوں میں کسی نے سوال کیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے طفیل دوسی آج تجھے بتانا پڑے گا، اگر تیرے اندر ہمت کوئی نہیں، تیرے اندر طاقت کوئی نہیں، تیرے اندر برداشت کوئی نہیں، لیکن آج تجھے بتانا پڑے گا، تو نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہزاروں مرتبہ آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا ہوگا، آج ہمیں بیت اللہ کے سائے میں اتنا بتا دے حضور کا حسن و جمال کیسا تھا۔ جسے حضور سمجھ نہ آئے، جسے نبی کی شان سمجھ نہ آئے، جسے بشریت کے اندر نبی سمجھ نہ آئے، میرے عزیز و ختم نبوت کا تاج پہننے والا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، جسے یہ سمجھ نہ آئے خدا پاک کی قسم ہے اسے سجدے کے اندر جا کر بھی خدا کی توحید سمجھ کوئی نہیں آئے گی۔ اتنا کہنا تھا جناب طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، چیخے مار مار کے رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگا پوچھنے والوں میں تمہیں ضرور بتاتا، حضور کی آنکھوں کا رنگ بتاتا، آپ کی پیشانی بتاتا، آپ کے چہرے کی سفیدی بتاتا، آپ کی ابرویں بتاتا، آپ کے لب بتاتا، آپ کے ہاتھوں کی لکیریں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی باریکی بتاتا، ناخن مبارک کیسے تھے میں سارے کا سارا بتاتا۔ رب العالمین کی قسم ہے، جاؤ حسان بن ثابت سے پوچھ لو، نہ یقین آتا ابو بکر سے پوچھ لو، عمر فاروق سے پوچھ لو، دوہرے داماد سے پوچھ لو، جو دو مرتبہ نبی کے گھر میں دولہا بن کے آیا، اللہ نے وہ دنیا کے اندر آنکھ ہی کسی کو عطا نہیں فرمائی جس آنکھ نے جی بھر کر امام الانبیاء کا دیدار کیا ہو۔ ہم تو پورا حضور کا دیدار نہ کر سکے، جتنے حاجی بیت اللہ میں آئے تھے کہنے لگے کیا مطلب، کہ جاؤ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کے پوچھو، تو شاعر رسول ہے، حضور کی مجلس کا شاعر ہے، بتا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے دیدار کر 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 آنکھوں کا نقشہ شاعری میں لایا کرتا تھا، آپ کے ہونٹوں کا نقشہ لایا کرتا تھا، آپ کے اشاروں کا نقشہ لایا کرتا تھا، میری طرف دیکھنا عشاقان رسول، اہلیان پیر محل والو۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کو دیکھا کرتا تو شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی یوں کر کے میں اپنی آنکھ کے درمیان دونوں پلکوں کے اوپر لکھ رکھتا، جب میں کوئی شعر عکس کرنا چاہتا، حضور کے حسن و جمال کا عکس لے کر شعر میں لانا چاہتا تو یوں کر کے میں ہلکی سی آنکھ کھولتا، فوراً حضور کا مکھڑا دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا، کہ حسان بن ثابت تو آنکھ کھول کے کیوں نہ دیکھتا کہ چاند کی کیا چمک ہوگی، سورہ آسمان کی کیا چمک ہوگی، ستاروں کی کیا چمک ہوگی، سورج کی کیا روشنی ہوگی۔ رب العالمین کی قسم ہے جو اللہ نے نور آمنہ کے لال کے چہرے پہ ڈالا تھا، آنکھیں تو دور کی بات ہے، کالے پتھر پہاڑوں کی طرف آمنہ کا لال آنکھ کھول کے دیکھتا تھا، پتھر کا کالا رنگ بھی سفیدی کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ شان ہے آمنہ کے لال کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ اکبر، میں اپنے حجرے میں پریشان تھی، اللہ اکبر، بڑی غمگین تھی، اچانک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر میری حالت کو دیکھا، آپ نے میری پریشانی کو دیکھا، میرے ماتھے پہ پسینوں کو دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ میرے کہا کملی والے جو ہونا تھا ہو گیا، ہونے کے بعد جو ہونا تھا وہ پھر بھی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا اپنے سانسوں کو برابر کر اور بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ کملی والے میں سوئی دھاگے سے کوئی کام کر رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر اندھیرا ہوتا، گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ کی انگلیوں سے پھسل کے زمین پہ گر گئی، اسی وقت آپ نے نماز پڑھا کر تشریف لانا تھا، کملی والے میں بڑی پریشان تھی، اندھیرے کے اندر سوئی نہ ملے، حضور کا قدم مبارک آ جائے، نبی کا پاؤں سوئی کی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے۔ پھر رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے عائشہ وہ سوئی کہاں ہے؟ کہ کملی والے جب آپ
نے گھر کے اندر قدم رکھا، پردہ ہٹایا، ایسا لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو۔ کالی کملی والے آپ کے چہرے کی چمک نے میرے گھر کے چاروں دیواروں کو روشن کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرے کا جلوہ جب گھر کے اندر روشن ہوا، مجھے اللہ کی قسم زمین پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آنے لگ گئی۔ یہ کون ہے میرے عزیزو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف لائے، دادا جان کہنے لگے اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں کا جھرمٹ بار بار آ رہا ہے، بادل آسمان کا بادل ہے، آسمان بھی زمین پر ٹکڑوں کی صورت کے اندر آ رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے نبی دنیا میں بعد میں آئے، آج میرے عزیزو پہاڑیاں بنانے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، میلاد کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، نعت خوانوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، تقریر کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، خانقاہ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی، تبلیغ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی۔ رب العالمین کی قسم ہے اس وقت جو موجود تھے، اللہ اکبر، آج عبد الحلال موجود ہے، آج ثنا خان مصطفیٰ موجود ہے، اللہ اکبر، نبی نے دنیا میں قدم رکھا، آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا حلیمہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا، عبد المطلب اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا، صدیق تو بھی اپنی کمر کس لے، عمر تو بھی اپنی کمر کس لے، عثمان تو بھی تیار ہو جا۔ رب العالمین کی قسم ہے میرے گھر کے سیکورٹی گارڈ میرے منتخب کردہ ہے، میری گھر کی سیکورٹی میری منتخب کردہ ہے، محمد کی سیکورٹی کا انتخاب عرش والے خدا نے آسمانوں پہ پہلے ہی کر دیا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ کی گود میں آئے، چاہیے تھا ہنس ہنس کر حضور کے چہرے کا بوسہ لیتی، سیدہ آمنہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی دادی پاس آ گئی، آپ کے دادا جان پاس آ گئے، کہ اللہ اکبر، دی ہمیں معلوم ہے تجھے اس بچے کا باپ جناب عبداللہ یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، فکر نہ کر، روٹی پانی کا انتظام میں کروں گا، تیری کپڑے کا انتظام میں کروں گا، تیرے منجے بسترے کا انتظام میں کروں گا، بس تو میرے پوتے کی اچھے طریقے سے پرورش کر۔ کہ ابا جان بات یہ نہیں، اللہ اکبر، جس نے نبیوں کا سردار میری جھولی میں ڈال دیا، ابا جان کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کو بھوکا رکھے گا؟ ابا جان بات یہ نہیں، پریشانی یہ نہیں، ابا جان بچہ ہے، اس کے ناز و نم اٹھانے کے لیے، اس کی ساری سہولتوں کے لیے ابا جان میں اکیلی عورت ہوں، میرے ابا جان بتا میں کیا کروں گی؟ بوڑھا تو ہوں، دادی بوڑھی ہو گئی، ابا جان پتہ نہیں موت کس وقت دروازے پر آ کر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، غم مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میرے عزیزو 18-19 سال کا اس کا باپ عبداللہ موت نے نہ چھوڑا، پتہ نہیں مجھے رحمت والے نبی کو گود میں لے کے لوریاں دینے کی بھی نوبت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ پریشان ہوں اس لیے، دادا بھی سر نیچے کر کر، اماں بھی سر نیچے کر کے، آمنہ بھی حضور کا چہرہ دیکھ کر لگی۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل اب نہیں جائے گا تو کب جائے گا؟ چل زمین پر۔ اللہ میں کیا کروں؟ قرآن فرمایا ابھی نہیں، اس کا وقت نہیں آیا، وہی نبی کا وقت نہیں آیا، تاج نبوت کا اظہار کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھنے کا وقت نہیں آیا، غار حرا میں جانے کا وقت نہیں آیا، خدیجہ کے گھر میں دولہا بن کے جانے کا وقت نہیں آیا، خدیجہ کو دلہن بنا کے گھر میں لے آنے کا وقت نہیں آیا، ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں آیا، انگلی پکڑ کر علی کا مکے کے بازاروں میں چلنے کا وقت نہیں آیا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہ جا میں میرے پیارے نبی کی ماں کی آج آنکھوں میں اس کی تربیت کی وجہ سے، اس کی صحت کی وجہ سے، اس کے کپڑے لتوں کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جا آمنہ کو سمجھا دے نبی تیرا نہیں، نبی میرا بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو صرف اسے گود کے اندر بٹھا کر دودھ پلا، باقی سارے انتظام خدا کر کے دکھائے گا۔ مارکیٹ کے اندر ماں باپ جاتے ہیں، کسی کھلونے پہ نظر پڑے، کسی جوتے پہ نظر پڑے، کسی کپڑے پہ نظر پڑے، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان کا بھی یہ نظریہ تھا، کھاؤں گی کہاں سے، پہناؤں گی کہاں سے؟ اللہ اکبر، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ ساری چیزوں کا انتظام عرش والے خدا نے کر دیا۔ آمنہ پریشان نہ ہو، کھلونوں کو دل کرے گا، چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا، میں نہیں کہہ رہا، محمد کا خدا کہہ رہا ہے۔
آمینہ پریشان نہ ہو، کبھی چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا، آمنہ پریشان نہ ہو، اپنے چہرے سے اشارے یہ کرے گا، میں قبلے کی سمت ہی تبدیل کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، اسے کہیں جاگ چل کے جانا نہیں پڑے گا، ابو بکر پہ نظر پڑے قدموں میں میں لے کے آؤں گا، عمر کے لیے ہاتھ اٹھے سینے سے میں لا کے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس کی بیٹیاں جوان ہوگی، رشتوں کا انتخاب میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کسی کے رشتے کا انتخاب میرے عزیزو ماں باپ کریں گے، دولہا بننے میں مدد کوئی کرے گا۔ فرمایا اللہ اکبر، محمد کی بیٹیوں کے خانشتوں کی باری آئے گی۔ اللہ اکبر، زمین والے تو دور کی بات، میں آسمان سے فرشتوں کی بارات بھجواؤں گا تاکہ ساری دنیا والوں کو بتاؤں گا محمد خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں، آمنہ کے لال محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ کوئی میرا عزیزو پارک میں سیر کرنے جائے گا، کوئی میرا عزیزو گراؤنڈ میں سیر کرنے جائے گا، کوئی کہیں سیر کرنے جائے گا۔ آمنہ، نبی بھی نرالا، شان بھی نرالا، اللہ اکبر، سیر بھی نرالی، اس سیر کا نام معراج بھی نرالا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو بتلاؤں گا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرایا، کسی کو کنویں میں معراج کروایا، کسی کو آگ میں ڈلوا کے معراج کروایا۔ جب سونے محمد کی باری آئے گی، جبرائیل کو دروازے پہ بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ پیچھے پیچھے چلے گا، فرشتوں کا جرمٹ چلے گا، آسمان کے ستارے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آئیں گے۔ دنیا کہے گی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں عرش والا اعلان کروں گا، آج میرے محمد کو معراج ہو رہا ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے ان کے آنے سے پہلے ابا کا سایہ سر سے اٹھا لیا، ہمیں نہیں پتا یہ اکیلا ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتا اس کے دادا دادی بوڑھے، ہمیں نہیں پتا اس کی ماں بیوہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے کیوں سایہ سر سے اٹھا لیا؟ تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، نبی صرف تمہارا نہیں، نبی پہلے میرا ہے۔ الہ العالمین، فرمایا سایہ کیوں اٹھا لیا؟ فرمایا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے بابا بولو، باپ کہتا ہے بیٹے اماں بولو۔ فرمایا ہم نے یہ زاویہ ختم کر دیا، یہ سانچے ہم نے توڑ کے رکھ دیا۔ محمد کے آنے سے پہلے ہم نے باپ اس کا اٹھا لیا تاکہ میرے محمد کو ابا ابا کہنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اگر بچپن میں ابا ابا کہنے کی عادت پڑ جاتی تو طائف کی گلیوں میں مار کھا کے کس باپ کو پکارتا، غار کے اندر کس باپ کو پکارتا، بیٹیوں کے رشتوں کے انکار پر غموں میں کس باپ کو پکارتا، بدر احد میں کس باپ کو پکارتا۔ ہم نے ابا کہنے کی عادت ختم کر کے ربا کہنے کی عادت ڈال دی۔ غاروں میں، طائف کی گلیوں میں رو کے ربا کہنا اس کا کام ہے، آسمان سے فرشتوں کی مدد جھرمٹ کے طور پر زمین پر اتار دینا ہمارا کام ہے۔ یہ کون ہے؟ بنو سعد قبیلے کی عورت ہے جس نے آ کر سیدہ آمنہ کے دروازے پہ ڈیرے ڈال دیے۔ سہیلی دروازہ کھول کا تعارف کرا، پہچان کرا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی میرا تعارف یہ، میری چلی بھی کمزور، میری ڈاچی بھی کمزور۔ اللہ اکبر، میں تو دور کی بات، میں جب سے مکے میں آئی میری ڈاچی نے بھی کچھ کھایا کوئی نہیں، ہمیں کوئی پانی نہیں دیتا، ہمیں کوئی اپنی دیوار کے سائے میں رہائش نہیں دیتا، ہمیں سونے کے لیے بستر گدا نہیں دیتا، ہمیں کھانے کے لیے پانی نہیں دیتا، ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں دیتا، ہمیں کھانے کے لیے کوئی کھجور کے دو دانے نہیں دیتا۔ کہنے لگی پھر میرے دروازے پہ کیا لینے آئی ہے؟ کیا آمنہ جو تیری گود میں لیٹ کر اللہ اکبر اللہ کی توحید کی انگلی شہادت کی اٹھا کے نغمے سنا رہا ہے، آج وہ امانت تیرے سے لینے کے لیے آ گئی۔ کہنے لگی چل بی بی، وہ امانت بڑی آئی لینے کے لیے، تجھے پتا بھی ہے تو کیا مانگ رہی ہے؟ اوقات تیری یہ اور مانگ یہ رہی ہے۔ کہنے لگی آمنہ دے نہ دے تیری مرضی، دے نہ دے تیری مرضی، لیکن اے آمنہ دے نہ دے تیری مرضی، ایک مرتبہ اسی دینے لینے کے بہانے میں اس کا دیدار کرا دے جس کا دیدار کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آیا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ اتنا حسین ہے؟ 3 دن ہو گئے مکے میں آئی ہوئی، 3 دن ہو گئے مکے میں آئی ہوئی۔ آمنہ بھوکی سوتی ہوں، پیاسی سوتی ہوں،
खुरदरे मेरे टूटे हुए ऊपर नीचे फर्श पे सोती हूँ। ए आमना, हारिस भी आमना बड़ा भूखा है, मेरी चाची भी भूखी, इसे अपने खेतों में से घास देने के लिए खजूरों की गुठलियाँ देने को तैयार कोई नहीं। लेकिन आमना जब इस भूख के अंदर परेशान होकर मेरी आंख लगती है, आमना रोजाना देखती हूँ 14वीं रात का चांद टूट कर टुकड़े होकर मेरी झोली में आके गिर जाता है। अल्लाह अकबर, पैदा करने वाले की कसम है, ए आमना मैं तुझे क्या बताऊं, जो चांद के टुकड़ों से मुझे खुशबू आती है वही खुशबू आज मुझे तेरे दरवाजे की चौखट तक खींच के ले आई है। खोल तो दरवाजा। इधर दादा परेशान खड़ा है, इधर दादी परेशान है कि हो क्या रहा है। जनाबे सैयदा हलीमा, वाह हलीमा तेरे बख्तों पर कुर्बान, तेरे नसीबे के पर कुर्बान, ऐ क्या अल्लाह से अपने बख्त नसीबे लिखवा के लाई। अल्लाह अकबर। हलीमा क्या तेरा अंदाज़ा होगा, हमने इन कानों से इमामुल अंबिया का शान सुना। ऐ हलीमा तू कितनी मुकद्दरों वाली, तूने अपनी आँख से इमामुल अंबिया का, अल्लाह अकबर, मिंबर पर नहीं बल्कि गोदी में उठा के कई मरतबा दीदार किया होगा। अम्मा हलीमा सादिया कहती हैं आराम फरमा रहे थे, बाज़ जगह फरमाया सब्ज़ रंग की, बाज़ जगह फरमाया अम्मा की सफ़ेद चुन्नी अपने चेहरे अनवर पे ओढ़ रखी थी। अम्मा हलीमा को अम्मा आमना कहने लगी देखने के लिए आई है, आगे की मामले तय करेगी, अगली बात करूंगी, सिर्फ देखने आई है कि हाँ देखने के लिए आई हूँ। अम्मा आमना कहती है मैंने यूँ रुख अनवर से जब चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर ने यूँ करके आँख खोली, अम्मा हलीमा आगे हुई, माँ हलीमा कहने लगी 45 साल दाइया का काम करते गुजर गए। आमना के कान में कहा आमना बड़े बड़े सरदार देखे, मोहम्मद जैसा हसीर मैंने कोई नहीं देखा है, मैं तेरे से मांगती कोई नहीं, बल्कि तू बता हुजूर को मुझे गोद लेने के लिए तू मेरे से क्या लेगी, मैं तेरे से मांगने नहीं आई, तुझे देने के लिए आई हो। अल्लाह अकबर। जब दीदार मुस्तफ़ा किया तो अम्मा कहती है पता है ये बड़े नाजो नम वाला, देखता भी अपनी मर्जी से है, बोलता भी अपनी मर्जी से है, सोता भी अपनी मर्जी से, जागता भी अपनी मर्जी से। कहा अच्छा अब इसकी मर्जी है, अगर वो तेरी गोद में आए तो तू ले जा। जनाब हलीमा सादिया कहती है मैंने जनाब आमना को परे कर दिया और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक आपके जिस्म की तरफ, आपके वजूद की तरफ, आपकी चरपाई की तरफ, आपकी डोली की तरफ, आपके पगोड़े की तरफ मैंने यूँ करके अल्लाह गनी, जनाब सैयदा कहती है मैंने यूँ करके हाथ बढ़ा दिए। अल्लाह अकबर। इसको मोहब्बत देखो, तार से तार कैसे मिला हुआ। अल्लाह अकबर। कहने लगी मैंने यूँ करके हाथ बढ़ाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में आने के लिए करके हाथ उठा दिए कि अम्मा 300 दाइयाँ लेने के लिए आई। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है मोहम्मद पसंद ना आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हाथ फैला कर कह दिया अम्मा दाइयों की क्या कमाल थी, पसंद ना पसंद की रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर आमना की गोद में आने का इंतखाब खुदा का, हलीमा लोरियां देने का इंतखाब भी खुदा ने तेरे नाम का कर लिया। मैं अपनी मर्जी से, ये देख हुजूर का शान है, सदका है। लोग कुत्ते नहलाने पर खुदा की कसम दिहाड़ी के मोहताज होते हैं, ये नबी का शान सुनाया जा रहा है। खुदाए पाक की कसम अल्लाह देख कैसे मेहरबान हो रहा है। अपने बच्चों को मेजर बनाओ तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर बनाओ तुम्हारी मर्जी, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज फकीरों जिंदगी का पता कोई नहीं, अगले 12 रबीउल अव्वल को आप में या हो या ना हो, रब्बुल आलमीन की कसम है जो बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने बच्चों को आस के रसूल जरूर बना देना। रब्बुल आलमीन की कसम है जिसका हुजूर की मोहब्बत में इश्क ऊपर जाएगा, खुदा की रहमतों को वो खींच के जमीन पे लेके आएगा। अल्लाह अकबर। मालिमा ने यूं करके उठाया और अपनी चादर को, अपने दुपट्टे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और आपके चेहरा मुबारक पर लपेट लिया। अम्मा हलीमा कहती है, अम्मा आमना कहती मैं अपने आंसुओं को साफ भी कर रही थी, सोच रही थी दूं या ना दूं। हलीमा लेके दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने कहा ठहरो। माई हलीमा ने मुड़ के देखा,
آمنہ جان مانگ لے دوں گی، جسم کے حصے کا جس جگہ کا گوشت مانگے دوں گی، اسے نہ دینا، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اکبر، میری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے میری گود کے اندر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی اللہ اکبر، بھائی حلیمہ کہنے لگی آمنہ بتا کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی آمنہ کہنے لگی اے ہوئی میرا کل سرمایہ، رکھنا خاص خیال ہے، دنیا دے کل بالاں کو لو وکھرا میرا بالے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خیال کرنا، اس کے پنگوڑے کا خیال کرنا، اس کے جھولے کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کے پیار کا خیال کرنا، اس کی اداؤں کا خیال کرنا۔ جب یہ دیکھے تو مجھے بتانا کیا دیکھ رہا ہے، جب یہ مسکرائے تو مجھے بتانا کس وقت مسکراتا ہے، جب یہ دودھ پیے بتانا کتنے گھونٹ دودھ پیے، جب یہ دودھ پیے بتانا کس طرف کا دودھ پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ لمحے چلی اللہ کے حوالے، میرے عزیز و سیدہ حلیمہ لے کے چلی ہے وہ ڈاچی، وہ اونٹنی جو اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ساری ڈاچیوں کی سردار بن گئی، ایسے دوڑتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دائیاں پریشان ہے، ان دائیوں کے گھر والے پریشان ہے، شام کا وقت ہے، کوئی بنو سعد جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، سب کے سرداروں نے، گھر والوں نے لگام میں میرے عزیز و کسی اور ڈاچی کو، اونٹنی کو ایڑے لگائی، اپنی اپنی سواریوں کو اونٹ ایڑے لگائی، تیز چلو۔ اللہ اکبر۔ ایک سیانی عورت تھی، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ ہمارے جسموں کا خیال کرو، کیا بات ہے، کیوں کیا ہو گیا؟ ہمارے جسموں کا خیال کرو، کیا ہو گیا؟ اس کو کیوں ان سواریوں کو لے کے جا رہے ہو، کیوں تیز بگا رہے ہو؟ کہنے لگی پیچھے چور آ گئے، اللہ اکبر، ڈاکو آ گئے، اللہ اکبر، پیچھے لگتا ہے چوروں کا قافلہ آ گیا۔ وہ 80 سال کی بڑھیا یہ پیچھے دیکھ کر اللہ اکبر بھائی حلیمہ کی ڈاچی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور آسمان کے ستاروں کو اللہ اکبر ان کے جھنمٹ کو رقص دیکھ کر کہنے لگی تجھے کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر، یہ تو ڈاکو چور آ گیا، رب العالمین کی قسم ہے یہ چور نہیں آ رہا بلکہ رحمت کا سویرا آ رہا ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ کہنے لگی دل کے اندر خیالات کی تبدیلی بار بار، میرے جذبات کو جو جوڑ کے کہہ رہی تھی اتنا سونا مہمان ہے، اللہ اکبر، جس نے آتی تیری گود کی طرف ہاتھ پھیلا دیے، بتاؤ اسے گھر میں جا کر کون سے کمرے کا مہمان بنائے گی، کون سے کمرے کی زینت بنائے گی؟ حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حارث بتا کیا کرے؟ کہ جس نے گود میں دینے کا انتظام کیا وہ اللہ محمد کے پنگوڑے کا رہنے کا انتظام کرے گا۔ حضرت حارث کہتے ہیں حلیمہ کہتے ہیں شام کو جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر لے گئے، میں ایک کونے میں، اللہ اکبر، میرا حارث دوسرے کونے میں، اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں جگہ ہمارے آرام کی تھی وہاں لٹا رکھا ہے۔ اتنی دیر میں میرے دل کے اندر خیال آیا چل اب تو میں تھکی آ رہی ہوں، صبح کھانے پینے کا انتظام کروں گی۔ اللہ اکبر، میرے گھر والے نے گھر کے اندر بندی ڈاچی کو، بکریوں کے دو چار کے ریوڑ کو دیکھ کے فرمایا حلیمہ دیکھ وہی ہے کہ بدل گئی، نظارے کچھ اور، چمڑا کچھ اور، عکس کچھ اور ہے، تھنوں کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، کمزور لاغر جانور بھی دودھ دینے کے قابل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ایک برتن بھرا، 2 برتن بھرا، رب العالمین کی قسم ہے برتنوں کے پیمانے ختم ہو گئے، رحمت والے نبی کی آمد کی برخات ختم نہ ہونے پائی۔ یہی وقت تھا میرے دروازے کی کنڈی بجی۔ عرب کے لوگوں کا رواج تھا رات کو جلدی سو جایا کرتے، لیکن رات کو میرا دروازہ بجا، میں حیران ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، اس وقت میرے دروازے پر کون آ گیا؟ اللہ اکبر۔ حارث سے کہا تجھے دیکھ، حارث کہنے لگے میں آگے بڑھا اور دروازے کی جیری میں سے، پھٹی ہوئی دراز میں سے میں نے دیکھا وہ بنو سعد قبیلے کے مرد عورت بوڑھے بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ڈر کے واپس آیا، میں نے کہا حلیمہ یہ تو پتہ نہیں کیا مجمع ہے۔ حلیمہ کہنے لگی ہاں کسی سے جھگڑا کیا ہوگا، کسی کا قرضہ واپس نہ لوٹایا ہوگا، لگتا ہے آج وہ لینے کا تقاضا کرنے کے لیے آ گئے۔ حلیمہ پھر تو جا کے حالات معلوم کر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ باہر گئی اور جا کے کون ہے اس وقت، کون آ گیا؟ اللہ اکبر۔ باہر ام خولہ سعدیہ کھڑی تھی، دوسری دائی بنو سعد قبیلے کی کھڑی تھی کہ حلیمہ جلدی کر
جواب دینے سے پہلے دروازہ کھول دے، ورنہ گلا نہ کرنا میرے گھر والوں نے میرے محلے والوں نے تیرے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ قرضہ دیا، کوئی جھگڑا ہوا، کیا ہوا؟ کہ حلیمہ اس چراغ کی زیارت کرا دے، وہ نور نبوت کی زیارت کرا دے جو تو نے آج کتنے عرصے کے بعد اپنے گھر کے اندر جلا رکھا ہے۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہ حلیمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تیرے تو گھر کے اندر کہیں کہیں دن چولہا نہیں جلتا، چراغ تک کے تیل تو دور کی بات ہے، لیکن آج مکے سے کون سا چراغ لے کے آئی ہے جس کو تو نے اپنے گھر میں روشن کیا، جس کی روشنی اس نے ہمارے گھروں کی دیواروں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ جب اماں حلیمہ نے سنا نا حضور کی آمد کی خوشی، اماں بھی چل چل کام کر، صبح آئیو، مجھے ڈسٹرب نہ کر، میں اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہی ہوں، چل چل۔ انہوں نے کہا آخری وارننگ ہے، کھول دروازہ۔ ہائے، دولت کی قدر پوچھنی ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو جو غار میں آمنہ کے لال کو گودی میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسی دولت ہاتھ آ گئی، بیوی بچے قربان کرنا دور کی بات ہے، صدیق ایڑی پر سانپ کے ڈنک کھا کر محمد کے حسن پر اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں، تم ان کے پتلے بنا بنا کر دعائیں کرو، تم کیا سمجھتے ہو اہل حق تمہیں ممبروں پہ بیٹھ کے دعائیں دیں گے؟ ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے، ہمارا مطالبہ افواج پاکستان سے، ہمارا انتظار، ہمارا مطالبہ ملک کی حساس اداروں سے، ہمارا مطالبہ اللہ اکبر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اگر چور کی سزا تمہارے قانون میں موجود ہے تو محمد کے یاروں پر بھونکنے والوں کو بھی سر عام پھانسی پر لٹکانا چاہیے۔ گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر نگر تمہیں کس بے وقوف کے بچے نے کہہ دیا نبی کی بیٹیاں لاوارث، نبی کی بیویاں لاوارث، نبی کے بیٹے لاوارث، نبی کے داماد لاوارث، نبی کے اصحاب لاوارث ہے؟ رب العالمین کی قسم ہے، میرے باپ کو گالی دے برداشت کروں گا، محمد کے سسر داماد کو گالی دے گا، اہل سنت سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والوں، اللہ اکبر، ہمارے ایجنسیوں والے ہمارے بھائیوں جو ہر جمعے میں آ کر نمازوں کے سجدے ہمارے ساتھ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، خدا پاک کی قسم ہے تمہارے پر، اللہ اکبر، اتنا تمہاری اولاد کا حق نہیں جتنا تمہاری اللہ اکبر کرسیوں پر، تمہارے عہدوں پر، تمہاری نوکریوں پر، تمہاری عزت پر آمنہ کے لال کا حق ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ مائی حلیمہ سعدیہ کے دروازے کی کنڈی بجی، کھول دروازہ۔ کیا کرے گی؟ صبح جانا، کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے، سانسیں رکی تو کہہ رہی صبح جانا۔ اللہ اکبر، مائی حلیمہ جس کے دروازے پر اس کی غربت کی وجہ سے آتا کوئی نہ تھا، آج گھر کے اندر انٹری کے ٹوکن لگ گئے، ٹائمنگ ہے، چلو چلو، ڈسٹرب نہ کرو، آرام فرما رہے ہیں۔ مائی خولا کہہ رہی حلیمہ جو مانگنا ہے لے لے، حلیمہ دل لے لے، جو مرضی لے لے، نہ دروازہ کھول، دروازے کی جھیری میں سے اس چراغ کا دیدار کرا دے جس کی روشنی گھروں کو نہیں ہمارے دلوں کو بھی منور کر رہی ہے، اور رہا نہیں ساڈے کول جاندا۔ سونا تیرے جیا دنیا تے لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا تیرے جیا دنیا تے لب، سارے پڑھو، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدا ہی نہیں۔ وہ بوڑھے بھی بولے خدا کی قسم آپ کا بول انشاءاللہ آپ کے میرے حق میں مدینے کی حاضری قبول کروائے گا۔ حاضر بلند کر، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدا ہی نہیں، سونا تیرے جیا دنیا تے لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ گلے آپ خدا جبریل تجا، گلے آپ خدا جبریل تجا، میرے سونے نو لے عرش سجدا ہی نہیں۔
لا میرے محبوب کو زمین پر. اللہ محبوب زمین پر بھیجے بڑے دن گزر گئے, آ جا میرے سے ملاقات کرا. صدیق تو نے حضور کو کیسا پایا؟ کہنے لگا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قربان, ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگے دا ہی نہیں. رب العالمین کی قسم ہے, صدیق نے ایک مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا, کہنے لگے میں نے لاکھ حسین جمیل دیکھے, اس کے بعد کسی کا حسن و جمال صدیق کی آنکھوں کو بھایا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. آمنہ حلیمہ میں جانا کوئی نہیں, ایتے گل ختم کر دینا, میں صبح آؤں گی, مجھے اب دکھا, دروازے کی جھیری میں سے دکھا. اللہ مائی آمنہ آگے بڑھی, ام خولہ سعدیہ کا دائیا کا ہاتھ پکڑا, کھچ لے کہ بس ایک کوئی آوے, اگر اس سے برداشت دیدار ہو گیا تو پھر سب کو باری باری کرا دو. ام خولہ سعدیہ کرے کونے میں کھڑی ہو گئی, ہائے ماں تیرے ادب پر, تیری تربیت پر, تیرے کردار پر, حضور کی وفا پر, اے غریب بڑی حلیمہ قربان جاؤں. ام خولہ پیچھے, پہلے میں پوچھ کے آتی ہوں آپ نے دیدار کروانا بھی ہے کہ نہیں کروانا, پوچھ اٹھے کھلو اٹھے. آگے بڑھی, حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا, حضور نے مسکرا کے دیکھا. اللہ اکبر. ام خولہ سعدیہ آجا, دیدار کی اجازت مل گئی, آجا آجا. ام خولہ سعدیہ کہتی ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے, چہرہ انور پر حلیمہ کے گھر کا اللہ اکبر سادہ سا کپڑا پڑا ہوا تھا, اور یوں کر کے حلیمہ نے ہلکا سا کپڑا ہٹایا, بس مجھے آدھا چہرہ نظر آیا. میں چھلانگے مارتی مارتی گھر کے باہر چلی گئی. میں نے کہا بنو سعد کے قبیلے والو, یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے عزیزو اپنے ایمان کو جلا بخشو. تاجدار ختم نبوت, بار والے بھی ذرا, تاجدار ختم نبوت, بے کہ نہیں ذرا کھلو کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاتھوں کو لہرا لہرا کے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سونے کی آمد مرحبا, مٹھڑے کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, احمد کی آمد مرحبا, محمد کی آمد مرحبا. تاجدار ختم نبوت, دو مرتبہ کو, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اب میرے عزیزو اللہ اکبر. پتہ ہے اب دنیا کے اندر کون آیا؟ ادھر سے آواز لگی دیکھو دیکھو کون آیا, ادھر سے آواز لگی دیکھو دیکھو کون آیا. جب ہر طرف سے آواز لگی دیکھو دیکھو کون آیا, تو عبدالحنان کے دل کی آواز بھی ہے, دیکھو دیکھو کون آیا. عبداللہ کا نور نظر آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. آمنہ کے دل کا سہارا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. حلیمہ کی آنکھوں کا تارا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. عبد المطلب کی شان آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. شاہب عرب و عجم آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. مکی مدنی آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. فاطمہ کا ابا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا.
خدیجہ عائشہ کا گھر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حسن و حسین کا نانا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ختم نبوت کا تاج والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، یاسین کی پگڑی باندھنے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، طٰہٰ کا تاج پہننے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مزمل مدثر کی چادر پہننے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اخلاق والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی چادر والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے سینے والا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بلندی والا آیا، کون آیا، غار والا نبی آیا، کون آیا، مدینے والا نبی آیا، کون آیا، معراج والا نبی آیا، کون آیا، معراج کا دولہا بننے والا نبی آیا، کون آیا، مدینے کو بسانے، مدینے کو سجانے والا آیا، کون آیا، بیت اللہ کو بسانے والا آیا، کون آیا، خدا کا تعارف آیا، کون آیا، جگ بھی گواہی دے، فرش بھی گواہی دے، مشرق مغرب والے گواہی دے، پرندے بھی گواہی دے، مچھلیاں بھی گواہی دے، جن فرشتے بھی گواہی دے، دیکھو دیکھو کون آیا، کائنات کے اندر ختم نبوت کا تاج پہننے والا محمد الرسول اللہ آ گیا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول مرحبا مرحبا مرحبا۔ یا اللہ، اگلا بیان تو انشاءاللہ زندگی اگلے جمعے خانقاہ کا اجتماع ہے، تمام اکابرین کا زور ہے، انشاءاللہ یہیں سے انشاءاللہ جب بھی جمعہ پڑھا ہے تو آگے شروع کروں گا۔ لیکن میرے پیارو، آج اللہ کے دربار میں درخواست کر دیں، آج اپنے مالک کو درخواست پیش کر دیں، عرضی پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، میرا عزیزو، درخواست وہاں پینڈنگ میں نہیں جاتی، وہاں تو میرا عزیزو اللہ اکبر مور، وہاں تو ختم نبوت کی دیکھی جاتی ہے، عشق رسول کی دیکھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم، جس کی محبت والی درخواست پر عشق رسول کی اللہ اکبر محبت نظر سٹیمپ نظر آتی ہے، اسی درخواست پر اس کی رحمتوں کا دستخط ہو جاتا ہے۔ آج دیوانوں سارے نیت کرو، انشاءاللہ جس طرح عشاقان مصطفیٰ نے آج ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جنوری کے مہینے میں پورا قافلہ لے کے اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئیں گے، محمد کا روزہ بھی دیکھ کے آئیں گے۔ نیت سارے کرو، انشاءاللہ سب جائیں گے، نیت سارے کرو، انشاءاللہ سب جائیں گے۔ اللہ کردار میں، صورت میں، سیرت میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، کیونکہ نماز کے فوراً بعد کھانا تیار ہو چکا، سنت اذان کے بعد کھانا لگنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھی جو خدمتگار ہیں وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ کے آگے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مراقبہ کریں بھائی، زبان سے کتنا زور و شور سے اللہ کا ذکر کیا، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ. اپنی زبان کو تو مدینے سے جوڑا ہے، اپنے دل کو مدینے سے جوڑیں بھائی. حضور کے سینے سے جو فیض مل رہا ہے وہ فیض میرا دل قبول کرتا ہوا دھڑک دھڑک کے اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے عزیزو، انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے، اذان خطبے کی، پھر خطبے کے بعد نماز، اور وسیع پیمانے پر دسترخوان آپ کے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کھلانے والے، انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.